السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ اپنے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں بک 3 کا انشاءاللہ۔ آج مجھے آپ کو کچھ سمجھانا تھا تو بک 3 کے حوالے سے، تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے تھوڑی سی ذرا پہلے سے ریکویسٹ کی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کو مطلب تھوڑا جلدی جلدی آنا پڑا تو پلیز اسی لیے کیونکہ جو نا وہ مجھے سمجھانا تھا آپ کو۔ میں نے کہا اچھا ہے، پورا ہمیں ایک اچھا سا سیشن ملنا چاہیے کہ جس کے اندر آپ لوگ بک 3 کا لیسن نمبر 1 سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے کہ سب سے پہلے مجھے آپ لوگوں نے نا کچھ مثالیں دینی ہیں الجملۃ الاسمیہ کی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مجھے مثالیں دیں گے الجملۃ الاسمیہ کی۔ کون سا الجملۃ الاسمیہ کہ جو کہ ال سے شروع ہوتے ہیں نا سینٹینسز؟ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ کیا کیا بن سکتا ہے، جو ہے نا ہمارے کوئی بھی یعنی کہ جتنے بھی پروناؤنز ہوتے ہیں سب مبتدا بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ال ہم لگاتے ہیں تو مبتدا بن جاتا ہے نا۔ تو وہ جو ال والے سینٹینسز ہوتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے وہ سینٹینسز چاہیے کچھ، ٹھیک ہے؟ تو الوینا سے شروع کرتے ہیں۔ الوینا، آپ مجھے بتائیے ذرا کوئی ایسا سینٹینس جو ال سے شروع ہوتا ہو۔ جی سر 2 ورڈز کافی ہوگا نا؟ ہاں ہاں ہاں، سنگل مبتدا سنگل خبر۔ جی سر، المسلم صالح۔ المسلم صالح، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں المسلم اور صالح، ٹھیک ہے جی، المسلم صالح، ٹھیک ہے۔ دریا آپ بتائیے ایک۔ السلام علیکم وعلیکم سر، السلام، القلم مکسور۔ ٹھیک ہے۔ القلم مکسور، ٹھیک ہے جی، القلم مکسور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رفت آپ بتائیے۔ البیت کبیرۃ۔ البیت، بیت بتائیے مذکر ہے مؤنث ہے؟ المذکر ہے۔ تو البیت کبیر۔ کبیرن بولے نا، ہاں بالکل صحیح ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا مریم آپ بتائیے۔ المسجد مفتوح۔ المسجد مفتوح، ٹھیک ہے۔ رابعہ آپ بتائیے۔ الماء بارد۔ ماشاء اللہ، گڈ، الماء بارد، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جملے ہمارے جملہ اسمیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں سے بھی پوچھوں گا انشاءاللہ، مطلب سب کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ المسلم صالح، القلم مکسور، البیت کبیر، المسجد مفتوح، الماء بارد، اور اس طرح کے جتنے بھی سینٹینس ہیں تو کیا ہے اس کے اندر کہ بھئی ایک مبتدا ہے اور خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کو یہ اللہ کا شکر آتا ہے۔ ہم بک 3 میں جو پہلا ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں انا و اخواتها، ٹھیک ہے، انا اور اس کی بہنیں۔ تو میں نے آپ لوگوں سے یہ جو جملے لکھوائے ہیں یہ اس لیے لکھوائے ہیں کہ انا اور اس کی بہنیں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انا اور اس کی بہنیں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنے آپ نے سامنے مجھے مثالیں دی ہیں نا، تو انا اور اس کی بہنیں ابھی ہم دیکھ لیں گے کون کون سی ہیں۔
وہ ایسے ہی جملوں پہ داخل ہوتے ہیں جو کہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جب یہ داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن میں نے آپ لوگوں سے اسی لیے مبتدا اور خبر کی مثالیں لی ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اب ہم جو پڑھنے آ رہے ہیں انا اور اس کی بہنیں، وہ اسی طرح کے سینٹنسز پہ داخل ہوں گی. اور یہ انا اور اس کی بہنیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ جملے کے اندر تاکید ہو جاتی ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جملے کے اندر جان آ جاتی ہے، جملہ اور زیادہ زور والا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یقین آ جاتا ہے، اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انا اور اس کی بہنیں، تو ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں انا و اخواتها. ٹھیک ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ انا اور اس کی بہنیں کیا ہیں. سب سے پہلے تو اس میں خود انا ہے، ٹھیک ہے. انا کا مطلب دیکھ لیں آپ لوگ اور لکھ لیں جلدی سے. انا کا مطلب ہوتا ہے انڈیڈ، ٹرولی، نو ڈاؤٹ، یہ سارے ترجمے ہیں نا. یقیناً، بے شک، بلا شک و شبہ اردو میں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یقیناً، بے شک، بلا شک و شبہ. انگلش میں کہتے ہیں انڈیڈ، ٹرولی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انا کا یہ مطلب ہے. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، ایک کام کرتا ہوں. سب سے پہلے ابھی ایک انا ہے نا، تو انا پڑھتے ہیں، انا لگاتے ہیں اس میں، ایک میں لگا دیتے ہیں انا، ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے؟ پہلے ایک میں انا لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. انا لگا دیا میں نے ایک میں لگا دیا انا، ٹھیک ہے. اور زبر لگایا، اور کیونکہ یہ الگ سے ہے، یہ ہو گیا انا، ٹھیک ہے. انا. اب ان المسلم صالح، سینٹینس تو یہ بن گیا، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، عربی زبان میں ہم جب بھی کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دو چینجز آتے ہیں. نمبر ایک، اعراب میں چینج آتا ہے، اور نمبر دو، معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو معنی تو ہو گئے، یقیناً مسلم جو ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ نیک ہے. پہلے صرف المسلم صالحون، کہ بھائی مسلمان نیک ہے، یہ مسلم، المسلم، مسلمان جو ہے وہ نیک ہوتا ہے. یقیناً مسلمان نیک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، تاکید آ گئی نا، جملے میں زور آ گیا. تو ایک تو اس کا ہوا معاملہ کیا، ایک اس کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ہو گیا تاکید والا جملہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیے، انا کے آنے سے جو اس کا اثر آتا ہے وہ مبتدا پر آتا ہے. مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مبتدا منصوب ہو جاتا ہے. منصوب کی مطلب آپ نے واحد بھی پڑھا ہے، آپ نے تثنیہ بھی پڑھا ہے، اور آپ نے جمع بھی پڑھا ہے. تو واحد میں منصوب کی جو کنڈیشن آپ لوگوں کو پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، کیا ہوتا ہے، زبر سے ہوتی ہے. تو زبر یعنی کہ واحد کے اندر، جیسے کتابن ہے، اگر میں آپ سے بولوں بھائی اس کو منصوب کر دیں، تو آپ کیا کریں گے، دو پیش ہٹا دیں گے اور دو زبر لگا دیں گے، تو منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو کتابن ہو جائے گا. قلمن ہے، میں آپ سے بولوں بھائی اس کو منصوب کر دیں، منصوب کا مطلب ہو گیا دو زبر لگا دیں، ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہے الکتابو تھا، تو الکتابو میں آپ سے بولوں بھائی کہ الکتابو کو منصوب کریں، آپ کیا کریں گے، آخر کا پیش ہٹا کر، کیونکہ ایک آخر میں ایک پیش ہے نا، تو وہ ہٹا کر اور ایک زبر آ جائے گا، یعنی کہ زبر کنڈیشن آ جاتی ہے ان کیس آف سنگولرس، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، المسلم جو ہے وہ، اب کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، تو ہم آخر میں ایک ہی لگا سکتے ہیں، دو نہیں لگا سکتے. تو میں کیا کروں گا، پیش ہٹا دوں گا اور زبر لگا دوں گا. ان المسلم صالح، ٹھیک ہے. بالکل یہی کام میں یہاں پہ کروں گا، کہ اگر میں نے انا لکھا یہاں پر، انا، ٹھیک ہے نا. جب میں نے انا لگایا تو ایک تو جملے کے اندر تاکید آ گئی، ٹھیک ہے، انا. اور اب کیا، ان القلم نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیا ہوگا، ان پیش ہٹ جائے گا، اور ان کی وجہ سے زبر آ جائے گا. ان القلم مکسور، یقیناً پین ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. البیت کبیر، آپ نے مجھے بتایا تھا، ہم نے انا لگا دیا اس میں، ٹھیک ہے. انا لگایا تو اب اس کے اندر تاکید آ گئی، تھوڑا سا زور آ گیا سینٹینس میں. ان ان البیت نہیں ہو سکتا کیونکہ انا آ گیا ہے، تو کیا ہوگا، ان البیت کبیر، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا اور اس کی بہنیں، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں،
اور مبتدا کو منسوب کر دیتی ہیں اور خبر کو کچھ نہیں کہتی، خبر مرفوع رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، خبر کو نہیں چھیڑتی ہیں، صرف مبتدا کو ٹینشن دیتی ہیں، سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، تو مبتدا منسوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منسوب کیسے لکھتے ہیں ہم؟ منسوب ایسے لکھتے ہیں، یہ دیکھیں، مبتدا ہے یہ مبتدا ہو گیا منصوب، میم نون صاد واو اور با، منصوب۔ منصوب فارم کون سی ہوتی ہے؟ ایک زبر یا دو زبر والی فارم کو منصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک زبر ایک پیش یا دو پیش اس والی فارم کو مرفوع کہتے ہیں، مرفوع، منصوب، ٹھیک ہے نا، ایک زبر یا دو زبر منصوب، ایک پیش یا دو پیش مرفوع، اور ایک زیر ہوں یا دو زیر ہوں اس کو ہم کہتے ہیں مجرور۔ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے بس، مجرور۔ اس کی سب سے آسان مثال کیا ہوگی؟ آپ لکھ لیں گے کتابن، ٹھیک ہے جی، کتابن یہ کیا ہے؟ آپ لوگ بولیں گے بھی کتابن از کالڈ مرفوع پوزیشن، اگر الکتابو ہو تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو پیش ہوں یا ایک پیش ہوں ایسی پوزیشن کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ والی آ گئی مرفوع پوزیشن، ٹھیک ہے، مرفوع پوزیشن، پلیز آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، مرفوع پوزیشن کہہ لیں، دو پیش ایک پیش کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتابن، ٹھیک ہے، دو زبر آ گئے، کتابن، آپ کو پتا ہے یہ تو ال سے ہوتا ہے نا کہ شروع میں ال لگاؤ تو آخر میں ایک واول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، ال نہیں لگاؤ تو دو ہوتے ہیں بس، اور کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کیا ہے ایک زبر ہو دو زبر ہو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب پوزیشن، ٹھیک ہے، کتابن، کتابن، یہ ہو گئی منصوب پوزیشن، ٹھیک ہے، اور تیسرا کتابن، ٹھیک ہے، کتابن، جب ہم نے لکھا کتابن تو اب اس کو ہم کہتے ہیں مجرور پوزیشن، ٹھیک ہے، یہ کہلاتی ہے مجرور، ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، الکتابی ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجرور کہلائے گی، ٹھیک ہے نا، زیر والی کنڈیشن بھلے وہ ایک ہو یا دو ہو مجرور ہے، زبر والی کنڈیشن بھلے وہ ایک ہو یا دو ہو منصوب ہے، اور پیش والی کنڈیشن بھلے وہ ایک ہو یا دو ہو مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے استاد ہیں، مطلب میرے مطلب ڈائریکٹ استاد نہیں ہے، انڈائریکٹ استاد ہے، تو وہ کیسے کیسے کہتے تھے وہ، when I say dun it's مرفوع، when I say dun it's منصوب، when I say din it's مجرور، سو دن 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 دن، یا بن 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 بن، ٹھیک ہے نا، تو بن ہو گیا مرفوع، بن ہو گیا منصوب، اور بن ہو گیا مجرور، بن بن بن، یا الکتابو الکتابہ الکتابی، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیش بھلے دو پیش ہوں یا ایک پیش مرفوع پوزیشن، بھلے دو زبر ہوں یا ایک زبر منصوب پوزیشن، بھلے دو زیر ہوں یا ایک زیر مجرور پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو بہت آرام سے سمجھ میں آئے گا کہ انا اور اس کی بہنیں کیا کرتی ہیں، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، نارمل جملہ اسمیہ، اس پہ ہم نے انا لگا دیا، کیوں لگایا؟ زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، جملے کے اندر زور ڈالنے کے لیے، جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے اندر مفہوم اور زیادہ اس کا اس جملے کے اندر جو ہے نا وہ ایمفیسس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام جملے سے وہ جملہ زیادہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اہمیت ڈالنے کے لیے ہم انا اور اس کی بہنوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو انا ہے، اچھا ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ انا اور اس کی بہنیں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں اور مبتدا کو منصوب کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ال لگا ہوا تھا تو میں نے آخر میں ایک ہی زبر لگایا، اگر ال نہیں ہوتا تو میں دو زبر لگاتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو مبتدا منصوب ہو گیا اور خبر مرفوع رہتی ہے، خبر اپنی حالت میں ایسی رہتی ہے، خبر تو ویسے بھی مرفوع ہوتی ہے نارملی، ٹھیک ہے نا، تو سمجھا، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس طرح اگر ہم کہیں، اگر میں انا ہٹا دوں تو کیا ہوگا؟ المسلم صالح، جیسے کہ آپ لوگوں نے مجھے مثال دی تھی، المسلم مبتدا صالح خبر، تو المسلم بھی مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے نارملی، انا لگا دیا تو اب مبتدا مرفوع نہیں ہو سکتا، اب انا کے آنے کے بعد مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، خبر ویسی رہتی ہے، سمپل رہنے دیں اس کو، ٹھیک ہے جی،
اور ترجمے کے اندر کیا ہوا؟ یقیناً بے شک مسلمان جو ہے وہ نیک ہے، یقیناً بے شک قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ان المسلم صالح، آپ لوگ سورۃ العصر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. حالانکہ وہ کیا تھا؟ الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن کیا ہوا؟ انا لگا دیا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری مثالیں، ٹھیک ہے نا. ان الامر بید اللہ، ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری مثالیں آئیں گی، بہت ساری مثالیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. مثالیں ہی مثالیں. تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے اندر یہ تو آپ کو بہت استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. آئیے اب اس کی بہنیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے انا پڑھ لیا اور سب کا ایک ہی امپیکٹ ہے. جی وعلیکم السلام. سر ایک سوال پوچھ لو. پوچھیں. جی سر، آپ نے جو رولز بتائے انا اور اس کی بہنوں کے، تو ہوں، پہلا تو یہ ہو گیا کہ وہ جہاں پہ بھی انا لگے گا تو وہ مبتدا منصوب ہو جائے گی، ٹھیک اور ہے. دوسرا نہیں مجھے سمجھ میں آیا. خبر اپنی حالت میں رہے گی، خبر جیسی ہے مرفوع. اچھا اوکے ٹھیک ہے. خبر کو کچھ نہیں ہوگا، بس یہ دو ہی رولز ہیں. بس ختم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب آپ لوگوں کو سب کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آگے چلیں. 1 Yes. اوکے 2 3 4 جی سر آگے چلیں. 5 الحمد للہ. چلو ٹھیک ہے بھائی. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ان کی جو بہنیں ہیں نا، یہ میں اگر آپ لوگوں نے لکھ لیا ہو تو ظاہری بات ہے یہ سب میں مٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے. مرفوع منصوب اور مجرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ بس، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں آگے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انا کی بہنیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے. سب کا ایک ہی امپیکٹ ہے، انا اور اس کی بہنیں، انا و اخواتها، ٹھیک ہے جی. تو اس میں انا میں نے آپ کو لکھوا دیا. اس کی دوسری اب اس کی آپ سمجھ لیں، انا کی جو پہلی بہن ہے وہ ہے ان، الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان. ان کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کہ، ٹھیک ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقیناً کہ. انا کے شروع میں آتا ہے، انا سینٹینس کے درمیان میں آتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کہ، یہ جو ہے نا یقیناً کہ، مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ بات کرتے ہیں نا ہم، تو یہ جو میں نے کہ کہا ہے نا یہ انا ہے، کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ، اب جب میں نے کہا نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً، اب یہ جو کہ یقیناً کہا یہ انا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کہ، ٹرولی دیٹ. اور یہ سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا. انا سینٹینس کے شروع میں آتا ہے، انا سینٹینس کے مڈل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. کأن، کأن، ٹھیک ہے. کأن، اس کو کأن نہیں پڑھیے گا، حمزہ چاہیے. کأن، کأن کا مطلب ہوتا ہے اٹ لکس ایز اف، ایسا لگتا ہے جیسا کہ. اٹ لکس ایز اف، ایسا لگتا ہے جیسا کہ، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشی. ان کو ایسا لگے گا جیسا کہ، وہ اس دن کو ایسا دیکھیں گے جیسا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ صرف اور صرف یا تو صبح رہے ہیں یا شام رہے ہیں، بس دنیا کی زندگی تو اتنی مختصر تھی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا، کأنہم، تو کأن ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم وہ لوگ،
تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ان کو ایسا لگے گا جیسا کہ وہ دنیا کی زندگی میں صرف کتنا رہے ہیں، الا عشیۃ او ضحاہا، یا تو ایک شام یا ایک صبح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کأنہ، اٹ لکس ایز اف، ایسا لگتا ہے جیسا کہ. ٹھیک ہے جی. آ جائیں آگے آ جائیں. تو انا انک انا، صحیح ہے، تین تو ہو گئے ہمارے. انا انک انا، یہ تین ہو گئے. چھوٹا سا ابھی ہم سانگ پہ پڑھیں گے دوبارہ. لاکن، لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن. ٹھیک ہے. لاکن کا مطلب ہوتا ہے ہمارا اردو والا لیکن ہے نا، یہ بالکل سیم ہے، عربی میں لاکن کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. انا انک انا، لاکن آ گیا. لاکن کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ہمارا جو لیکن ہے نا، اس کو ہم عربی میں لاکن ہی کہتے ہیں، اور یہ انا کی بہنوں میں سے ہے. لیکن المسلم صالح، لیکن مسلمان جو ہے نا وہ صالح ہے. لیکن القلم مکسور، لیکن پین جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے. لیکن البیت کبیر، لیکن گھر جو ہے نا وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. انا انک انا، لاکن اور لیتا، آپ کے سامنے لکھا ہے لاکن کے بعد ہے لیتا. لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. ٹھیک ہے. لیتا کا مطلب لکھیے کاش. اور لیتا جو ہے وہ، اس کو اگر انگلش میں کہیں تو آئی وش کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. آئی وش، کاش. ٹھیک ہے نا. آپ نے پڑھا ہوگا نا سورہ نبا میں، یا لیتا نی، ہائے کاش کہ میں. لیتنی ہے اصل میں، وہ لیتنی کاش کہ میں. تو یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی ہوتا. قیامت کے دن کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اصل میں لیتا ہے، لیتا اور نی. لیتا کاش، نی میں. تو لیتنی کاش میں، اس میں یا لگا دیا. یا لیتنی، اے کاش میں کنت ترابا، کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا. تو یا لیتنی کنت ترابا، تو یہ ہے وہ لیتا، کاش. ٹھیک ہے نا. یہ بھی انا کی بہنوں میں سے ہے. تو انا انک انا، لیکن لیت لعل، آخری ہے لعل. انا انک انا لیکن لیت لعل، لعل کے دو مطلب ہیں. ٹھیک ہے نا. لعل آپ کو سینٹینس کے حساب سے بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. لعل کے دو مطلب ہے، مجھے مطلب امید ہے کہ. پہلا مطلب کیا ہے لعل کا؟ امید ہے کہ، ہوپ سو. اور دوسرا لعل کا مطلب ہوتا ہے ڈر ہے کہ، afraid of. ہوپ سو، afraid of. ہوپ سو امید ہے کہ، اور afraid of ڈر ہے کہ. اب جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، امید ہے کہ تم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. تو اب یہ تھوڑی بولیں گے کہ ڈرے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا نہ ہو جائے ہے نا. ایسے تو نہیں کہہ سکتے. تو اسی لیے بہت آرام سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی. لعلہم یتقون، لعلہم یتذکرون، لعلہم امید ہے کہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لعلہم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں. کیوں؟ لعلہم، امید ہے کہ وہ یتذکرون غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہوگا؟ جو برا برا انسان جب پھنس جائے گا اللہ کے پاس، کیا بولے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ مجھے واپس بھیج دیں. کیوں؟ لعلی، لعلی امید ہے کہ میں. لعلی اصل میں یہ لعل ہے، تو جب یہ یا لگ جائے گی تو لعلی بن جائے گا. لعلی امید ہے کہ میں اعمل صالحا، نیک اعمال کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو لعلی، تو ایسی جتنی بھی چیزیں اس میں امید ہے کہ معنوں میں آئے گا، ہم ترجمے سے پتہ کریں گے. اور یہ بھی آئے گا کہ لعل حامدن مریضن، ڈر ہے کہ کہیں حامد بیمار نہ ہو گیا ہو.
حامد بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لعل حامدن مریضن، ڈر ہے کہ حامد بیمار ہے. تو کسی کا اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہے یا بیماری ہے تو اس میں لعل آیا ہوا ہے، تو اس میں ہوگا کہ بھائی مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو، اس طرح کہتے ہیں نا ہم، اس میں لعل آتا ہے. تو اور ہمیں جب امید ہوگی بھائی ہم امید ہے کہ، تو اس میں بھی لعل آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سینٹینس کے حساب سے ہم پتہ کریں گے. تو یہ ہمارے ہو گئے ان و اخواتها. کیا ہے بھائی؟ ان انک ان لکن لیت لعل. جی شارقہ بولیں. سر کأنہ ہنہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کأنہن، کأنہن یہ یاقوت سن، والمرجان. ہاں، کأنہ اور ہنہ کا مطلب کیا ہے؟ ہنہ مطلب دے، دے. یہ حوروں کے بارے میں ہے نا. کأنہن، اوکے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ یاقوت ہیں یا مرجان ہیں، یہ ہیروں کے نام ہے، او جی ہاں. ہے نا. تو وہ حوریں جی ایسی ہوں گی، کیسی ہوں گی؟ کأنہن، ایسا لگتا ہے جیسا، یاقوت. جیسا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہو. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، یہ انا انک انا لکن لیت لعل سمجھ آ گیا سب کو؟ سمجھ آ گیا تو بتائیں، تاکہ پھر میں آپ کو آگے آگے لے کے چلوں. ڈن ہے، ڈن ہے، ڈن ہے. سب نے معنی بھی لکھ لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی، اب میں بک سے آ رہا ہوں. لعل جو ہے نا، یاد رکھیں لعل کی جو فارم چینج ہوتی ہے نا، لعل کی فارم، لعل کے ساتھ لگتے ہیں اٹیچ پروناؤنس. کون سے لگیں گے؟ سوری، انا کے ساتھ. سوری، لعل تو لعل کے ساتھ بھی وہی لگیں گے، لیکن پہلے ہم انا کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ ہم انا پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل میں ذرا. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو انا و اخواتها ساری لکھوا دی ہیں کیونکہ یہ آتی رہیں گی. لیکن سب سے پہلے ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، انا کا بہت زیادہ استعمال ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں بھی ہے. تو انا سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا انا کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کچھ اپنے نا سارے اٹیچ پروناؤنس. کیسے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، اینا. یاد ہے آپ کو اٹیچ پروناؤنس ہوتے ہیں؟ انا کے ساتھ یہ سارے اٹیچ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بک والے بتائیں گے کہ اب یہ انا کی فارم کیسے چینج ہو رہی ہے. آئے پہلے ہم ایکسرسائز کریں گے. ہم اس کا جو لیسن ہے نا وہ تو ہم کل پڑھیں گے، آج نہیں پڑھیں گے لیسن. ٹھیک ہے نا. اس کا جو لیسن ہے وہ ہم نے آج نہیں پڑھنا، وہ ہم نے کل پڑھنا ہے. ہم اس کی ایکسرسائز آج سالو کریں گے تاکہ آپ لوگ پکے ہو جائیں ذرا. جب آپ لوگ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم آرام سے لیسن پڑھیں گے. لیسن پڑھیں گے تو آپ لوگ خود مجھے میننگ بتا رہے ہوں گے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ آ گیا، کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا بھائی، یہ آ گیا بھائی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی فارم چینج کیسے ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ آپ نے دیکھنا ہے ان پلس ہوا، اصل میں وہ ہے انہو. میں نے آپ کو بتایا نا جتنے بھی اٹیچ پروناؤنس تھے نا سب لگا دیں. تو پڑھیے انہو، إنه انہا، انہو، انہا، انہ، انکا، انکا، انکی، إنك انی اور ان اننی. انی اور اننی. ٹھیک ہے. انی بھی کہہ سکتے ہیں اور اننی بھی کہتے ہیں، دونوں یعنی کہ میرے لیے. اب کیا؟ انہو بے شک وہ، انہا بے شک وہ لڑکی، انکا بے شک تم، انکی بے شک تم لڑکی، انی میں بے شک میں، یا اننی بے شک میں ہی اصل میں کہلاتا ہے یہ. تو اننی دو مرتبہ جو ہم اننی کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں ہی، اور انی بے شک میں. انا اور ہم تو انہم، انہن ابھی آپ نے کہا نا. تو انکم، انکنہ، اور انا بے شک ہم، اننا بے شک ہم ہی. کہہ لیں آپ سمجھ لیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو ذرا ایک مرتبہ پڑھیں، سب پڑھیں. انہ، إنه ہوں انہو، انہا، انہا، انکا، ہوں اننی اور ہوں انی، انہم، انہن، انکم، انکنہ، اننا اور انا. ماشاء اللہ. سب پڑھ لیں اپنے پاس، ایک مرتبہ پڑھ لیں ایسی اپنے ساتھ، اپنے اس میں مطلب اپنے جی میں پڑھ لیں. اس کو سمجھ لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. ذہن میں رکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ فارم چینج ہو رہی ہے. اب میں آپ سے ایکسرسائز کرواتا ہوں. ٹھیک ہے بھی.
نمبر 1 رابعہ آپ ہیں، نمبر 2 الوینا آپ ہیں، نمبر 3 عائشہ عروج، نمبر 4 اسکا، نمبر 5 فاطمہ شیراز، یعنی کہ ثنا ہے میرے خیال میں یہ، اور جی سر. ٹھیک ہے، نمبر 6 ہرا، نمبر 7 مریم، نمبر 8 مہویش، نمبر 9 مسز ابرار، نمبر 10 مس دریا، نمبر 11 رفت، اور نمبر 12 شارقہ. ٹھیک ہے، اپنے نمبر یاد رکھیں. آ جائیں اب ہم لگاتے ہیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ری رائٹ دا سینٹینسز یوزنگ اننا، یعنی کہ آپ ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے اس میں اننا لگائیں تو کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 ہوا تاجرن، کیا بنے گا؟ انہو تاجر، ماشاء اللہ. نمبر 2 جلدی سے، انا طالبن، اننا طالبun. غور سے دیکھیں اننا دوبارہ طالب. بھائی، اننا طالبun. انا ہے، انا نحنو تھوڑی ہے. سوری انی. انی طالبن، اننی مت بولیے گا، اس کا مطلب ہے صرف آپ ہی طالب علم ہیں، لوگ ماریں گے. جی سر. ٹھیک ہے بھائی، اسی لیے کیا ہے، انی طالبن، بے شک میں طالب علم ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ اپنے لیے کیا کہیں گی اگر کہیں گی تو؟ سر آپ کے لیے اننا کا. نہیں میرے لیے، اپنے لیے کہیں گے اگر آپ کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا بولیں گی آپ؟ انی طالبun. میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن خاتون کے لیے کہنا ہوں، ایسے آپ خاتون ہیں تو اب کیا بولیں گی؟ خاتون کے لیے کوئی خاتون سر اگر یہی اپنے آئے گا. بھائی طالبتون آئے گا نا. اچھا سوری سر طالبۃ. انی طالبتون کہیں گے نا اپنے لیے آپ. جی سر. ٹھیک ہے، گڈ. نمبر 3 جلدی سے بتائیں. نمبر 3 جی سر. انہم من الیابانی. ماشاء اللہ. نمبر 4 انکم اذکیاء. انکم اذکیاء. اچھا، ذکیون کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کو، تو اذکیاء جو ہے نا وہ ذکیون کی جمع ہے. ذکیون انٹیلیجنٹ، اذکیاء افعلاء والا پیٹرن جو ہم نے پڑھا تھا نا کل، اذکیاء. تو یقیناً تم سب جو ہے وہ انکم، تم سب جو ہے یقیناً تم سب انٹیلیجنٹ ہو، تم سب ذہین ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 5 سر کون ہے؟ انہا متزوجاتن. ماشاء اللہ. انہا متزوجۃ، کیا مطلب ہوگا؟ سر متزوج کا مجھے نہیں آتا مطلب. متزوجہ مطلب میریڈ. اچھا، زوجہ سے نکلے. تو یقیناً وہ میریڈ ہے، ٹرولی شی از میریڈ. صحیح ہے نا؟ انہا ٹھیک ہے. ٹرولی شی از متزوجۃ میریڈ، تو یقیناً وہ شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اوکے جی. نمبر 6 انہن مسلمون. غلط، ایک غور سے دیکھیں. نحنو. اچھا، اننا مسلمون. ایسا مت بولیں. اننا ہاں، اننا جو ہے نا وہ اننا ہم لگائیں گے جب سچویشن ایسی آئے گی نا. تو ویسے کیونکہ اننا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ہم ہی، تو مطلب کہ وہ اور مزید اسٹریس کے لیے آتا ہے نا، تو وہ تو ہم دیکھیں گے کبھی جملہ ایسا ہوا. نارملی ہوگا تو کیا ہوگا؟ انا مسلمون. مسلمون. اننا مسلمون. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب دیکھتے ہیں اور کون ہے. نمبر 6. اچھا نمبر 7 کون ہے؟ ایک منٹ. نمبر 7 اوپر، نمبر 7 دیکھیں کون ہے بھائی. جی سر میم. پڑھیں. صحیح ہے، مجھے ایک سیکنڈ. سب سے اوپر دیکھیں، سب سے اوپر سیدھے ہاتھ پہ. سوری، سب سے اوپر دیکھیں سیدھے. ان. ہاں، جی سر، یہ انتن. انتن مجتہداتن پڑھیں. انتن مجتہداتن. ہاں، کیا ہوگا؟ تو انا کننا مجتہداتن. ماشاء اللہ. انکن مجتہداتن، یقیناً تم سب جو وہ ہم سب تم محنتی انکن، ہیں. ہاں آپ سب یا تم سب محنتی ہو. جی. ہن مسلماتن، جلدی سے پڑھیں. ہن مسلماتن. نمبر 8 کون ہے بھائی؟ اچھا ایک کام کریں آپ لوگ، یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، دوبارہ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، دوبارہ جوائن کر لیں.